السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو انسان کو تحائف عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا تحفہ وہ قوت گویائی ہے، وہ بولنے کا تحفہ ہے، وہ الفاظ کا تحفہ ہے۔ یہ الفاظ ایک انسان کو اٹھا بھی دیتے ہیں اور یہی الفاظ ایک انسان کو گرا بھی دیتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ذریعے انسان ایمان کا بھی اقرار کرتا ہے اور انہی الفاظ کے ذریعے انسان کفر کا بھی اقرار کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، ہمیں کبھی کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ ایک جانور کو سمجھیں، ایک کتا ہے، آپ کے گرد چکر کاٹی جا رہا ہے، بھونکی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے بھائی، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، اور آپ سارے صرف تکے لگا رہے ہیں، اور وہ تکا کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، وہ بیماری کم ہونے کی بجائے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب انسان کے لیے کتنا آسان ہے کہ بھائی مجھے یہاں پہ درد ہو رہی ہے، میرا کچھ کرو، لیکن ایک کتے کے پاس، ایک جانور کے پاس یہ گویائی نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود انسان کے اندر اس طاقت کو سب سے بڑی طاقت قرار دی۔ اللہ اکبر۔ انسان کے پاس دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفات عطا کی ہیں، لیکن ان میں سب سے چوٹی کی صفت اللہ نے خود بیان کی، وہ کیا ہے؟ اس کی قوت گویائی ہے، اس کے بولنے کی طاقت ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ سورہ رحمان ہے، ہماری فیورٹ سورت ماشاءاللہ۔ اللہ نے 4 چیزیں بیان کی پہلی 4 آیات میں، اور چاروں چوٹی کی بیان کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الرحمن، اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں سے چوٹی کی صفت اللہ کی رحم والی صفت ہے۔ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم بیان کیے ہیں، جتنے علوم دیے ہیں، ان میں سے چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، ابھی صرف سائنس نے جو ڈسکور کی ہیں وہ کم از کم 87 لاکھ مخلوقات ہیں میرے بھائی دنیا میں، جو ابھی سائنس نے ڈسکور کر لی ہیں۔ ابھی تو آسمانوں کی دنیا، جنت کی دنیا، جہنم کی دنیا، کچھ ڈسکور نہیں ہو سکتا۔ ان تمام مخلوقات میں سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے، علمہ البیان، اور اس انسان کے اندر جو چوٹی کی صفت ہے وہ قوت گویائی ہے، وہ اس کو بیان کرنے کی طاقت ہے۔ اور علماء کہتے ہیں، بڑی سننے کی بات ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے، یہ جو چوٹی کی صفت جب چوٹی کی علم کے لیے استعمال کرتا ہے قرآن کے لیے، تو اللہ کی چوٹی کی صفت رحم والی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور یہ چوٹی کا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ چوٹی کی صفت ہے، چوٹی کا علم ہے، دونوں جب ملتے ہیں تو چوٹی کی صفت جو اللہ کی ہے، رحم اس پہ نازل ہوتا ہے اور یہ انسان چوٹی کا انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ دیکھیں، ایک انسان خودکشی کرنے لگا ہے، پل پہ چڑھا ہے، گرنے لگا ہے وہاں سے، لیکن ایک انسان جس کو الفاظ کا جادو چلانا آتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو صرف چند جملے بولتا ہے، وہ نہ صرف یہ خودکشی کا آئیڈیا ترک کرتا ہے بلکہ وقت کا ولی بن جاتا ہے، ساری کی ساری دھارا بدل جاتی ہے۔ الفاظ کی قوت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ انسان کو اٹھا بھی دیتے ہیں اور انسان کو گرا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری بات ہے یہ، بخاری کی حدیث ہے، عراق کی جانب سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے خطاب کیا، ان کا خطاب اتنا کمال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خطاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جس کو اندازہ ہو نا بھائی قوت گویائی کیا ہوتی ہے اور اس کو بیان کا اندازہ ہو، وہی صحیح سمجھ سکتا ہے کہ کون اچھا بیان کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بعض البیان لسحر، کچھ بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کچھ الفاظ جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی جادو ہو جاتا ہے جب بندے پہ، ایک دم سے بندہ زیرو سے ہیرو ہو جاتا ہے یا ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، ویسے ہی الفاظ بھی ایسا جادو رکھتے ہیں، بیان بھی ایسا جادو رکھتے ہیں، ایک دم سے انسان کھڑا ہوا گر بھی جاتا ہے اور گرا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبی کو کمال استعمال کرتے تھے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی کیا ہے؟ جیتنا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دلوں کو جیتنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی انکریجمنٹ اس انداز سے کرتے تھے کہ ان کو گرنے نہیں دیتے تھے، کھڑا رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے۔ جیسے ہی کوئی صحابی لگا ہے کہ اس کے مورل ڈاؤن ہو رہے ہیں، وہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کہتے جن سے ان کے مورلز اوپر چلے جاتے، جن سے وہ انکریجڈ ہو جاتے۔ اب بڑی سننے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اپنے ایمان والوں کو انکریج کرتا ہے۔ سورہ یاسین ہے، مشہور آیت ہے، اللہ جنتیوں کی باتیں بیان کرتے ہیں اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کب ہونا ہے؟ مستقبل میں، ابھی ہوا نہیں ہے، یہ ابھی یہ ہونا ہے، لیکن اللہ ہمیں
پہلے بتا رہا ہے، کیونکہ جو ایمان کے راستے پہ چل رہے ہو یہ سوکھا کام نہیں ہے، تم گر رہے ہو، تمہارے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن جب آپ فوراً یہ چیز پڑھتے ہیں کہ جنت میں اللہ کی طرف سے جو رحم والا ہے، اللہ بولے گا کہ میری طرف سے تمہیں سلام پہنچے، کیا کمال کی زندگی گزار کے آئے ہو۔ اللہ ہمیں یہ پہلے بتا رہا ہے تاکہ ایمان والے کیا ہوں، انکریجڈ ہو جائیں، ان کے حوصلے بڑھ جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کہتے ہیں جو سورہ العصر ہے، اگر صرف یہی قرآن کی صورت ہوتی تو کوئی اور صورت نازل ہونے کی انسانیت کو ہدایت کے لیے ضرورت نہیں تھی، اتنی جامع صورت ہے یہ۔ تو اللہ نے اس میں 4 شرائط بیان کیے نجات کی، اور علماء کہتے ہیں ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اس کی نجات کے سامنے سوالیہ نشان ہے، ڈاؤٹڈ ہو گئی ہے اس کی نجات، کہ واللہ عالم اب اس کی نجات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ اس میں سے کیا ہے؟ الا الذین، بھائی سارے بولیں، ساروں کو آتی ہے، الا الذین، آگے آگے اور آگے۔ اچھا، لوگ یہ جب بیان کرتے ہیں نا ایمان لاؤ، عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے ترجمہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وتواصوا بالصبر ہے، مل کے صبر کرتے ہیں، مل کے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ لوگ ایسے نہیں پڑھتے اس کو، وہ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ اور صبر کرتے ہیں۔ نہیں، وتواصوا بالصبر ہے بھائی، مل کے۔ اب مل کے صبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے مل کے صبر کرنا؟ ایک گر رہا ہے تو دوسرا اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا یار، ہم تیرے ساتھ ہیں نا، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، اس راستے میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اب دوسرا بندہ گرتا ہے تو یہ والا پھر اس کو اٹھاتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے وتواصوا بالصبر، نجات کی ایک شرط ہے۔ بڑی سننے کی نکتہ میرے بھائی، شیطان ایمان والوں کے حوصلے گراتا ہے اور ایمان والے حوصلے، بولو بھائی، شیطان والا تھوڑی چاہے گا کہ یہ اسی جنون کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ دین پہ کھڑا رہے اور معاشرے میں اتنی خیر پیدا کرتا رہے۔ وہ کیا کرے گا بھائی؟ ٹانگ کھینچے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہو گئے کم ہو گئے بھائی؟ ٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہیں لیکن سہارا دینے والے۔ اس لیے اصول 28واں اصول ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پیار محبت کی تھپکی دیتے رہو بھائی۔ کیا کرتے رہو بھائی؟ پیار محبت کی تھپکیاں دیتے رہو، کچھ حوصلہ افزا الفاظ کہتے رہو۔ میں نے یقین کرے بڑے بڑے جماعت کے، یقین کریں وہ کھگ تھے، کھگ سمجھتے ہیں بھائی؟ جو 300 400 سال کا درخت ہوتا ہے نا، اس کو ہماری پنجابی میں کھگ کہتے ہیں۔ کھگ تھے اللہ کی قسم، لیکن ان کی محنت کسی نے قدر نہیں کی، باغی ہو گئے، باغی ہو گئے۔ یقین کریں، بندہ کہتا تھا یہ جن آدمی ہے جتنا یہ کام کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے 400 لوگ آ جاتے ہیں اس کے سامنے، لیکن الفاظ حوصلہ افزا کے بولنا چھالے پڑ جاتے ہیں سارے کے منہ پہ۔ اس لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ظرف چاہیے میرے بھائی، جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ دوسروں کو حوصلہ دیتا ہے۔ جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تعریف تو میری ہونی چاہیے، خوشامد تو میری ہونی چاہیے، چکنا تو مجھے چاہیے، ہم کسی کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور یقین کریں مساجد کے اندر بھی ہر جگہ پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے غلطی ہوتی جائے سارے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنا چاہیے بھائی، اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ خیر کا کام کر رہا ہے تو پھر کوئی پہنچتا، پھر کوئی نہیں پہنچتا میرے بھائی، ان کو تھپکی نہیں دیتا، اس لیے ان کے حوصلے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش پتہ کیا ہے؟ وہ کلہ ہے۔ یہ امی ابو بہن بھائی ان کے دھوکھے میں نہ آنا، آپ کلے ہو، کلے آئے اور کلے جانا ہے۔ جب آپ پھنس جاتے ہیں نا، نکلنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے، دوسروں نے یا تو آپ کی ٹانگ کھینچنی ہے یا آپ کو کھڑا کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کا حوصلہ لے رہے ہیں یا گرا رہے ہیں آپ کلے۔ تو آزمائش کا رستہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، انسان گیو اپ کر جاتا ہے۔ ہاں، ایمان والا اس کی آزمائش کا رستہ آسان بنا سکتا ہے بھائی۔ جب آزمائش کا رستہ آسان ہوگا تو جنت کا رستہ، جب آزمائش کا رستہ مشکل ہوگا تو جنت کا رستہ، تو بہت سارے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ایمان والا واتا صبر والا کام کرتا ہے نا، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو گرنے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ مقصد ہے اس حوصلہ افزائی کا۔ اور آپ دیکھیں اب سبحان اللہ، چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہم ان کو ان کے لقب سے جانتے ہیں۔ یہ لقب ان کے کیوں مشہور ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں ابو بکر کا کیا لقب ہے بھائی؟ صدیق اکبر ہیں۔ امتیوں میں سے سب سے کمال کے سچے اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر دیکھیں الفاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ عثمان دیکھیں غنی ہیں۔ علی دیکھیں فاتح خیبر ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو، بس اتنا کافی ہے نا بھائی، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اور اگر رسول اللہ یہ بھی نہ کہیں تو بھائی نبی جھنڈا دے رہا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا، آج میں جس کو یہ جھنڈا دوں گا وہ کیا کرے گا؟ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور اللہ اور اس رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا کمال بات دیکھیں، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا جھنڈا
اور جس کو دینا ہے وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود نہیں, ان کی آنکھ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ گئے ہیں, اب یہ حدیث میرے بھائی ہم تک پہنچ گئی ہے تو علی تک نہیں پہنچی ہوگی. سبحان اللہ, یہ الفاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا دیا ہوگا ان کو کہ یہ اللہ اور اس کے گواہی آ گئی نا بھائی, اللہ کے حبیب کی گواہی آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور خیبر فتح یہی کرے گا, کس شان کے ساتھ میرے بھائی وہ بندہ آگے بڑھے گا, کس شان کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے ان کی آنکھ تھوڑی زخمی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا ان کی آنکھ پہ, اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس آنکھ سے جیسے زندگی مطلب پہلے سے زیادہ وہ آنکھ میری مضبوط ہوگی, میری بینائی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں آپ, اللہ اکبر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ختیجہ رہی ہے کوئی دوسری بیوی آنے, کیا کمال کی عورت تھی اللہ کی قسم. انسان جب محنت کرتا ہے نا, یہ فطرت ہے بھائی, اس کو سراہا جائے, اس کو کوئی تھپکی دی جائے, اس کو ویلیڈیشن دی جائے, ثبوت دیا جائے تو صحیح رستے میں جا رہا ہے. یہ حوصلہ افزائی کا مقصد ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, یار منو کوئی مجھے کوئی گلے ہی نہیں لگاتا, میری کوئی تھپکی نہیں دیتا, پتہ نہیں میں غلط ہی نہیں ہوں. حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو صحیح رستے پہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں وہ غار حرا جایا کرتے تھے. بھائی جو لوگ ماشاءاللہ پہنچے ہیں وہاں پہ, اللہ ہم سب کو لے کے جائے ایسے جگہ ایسے. اور ابھی تو تھوڑا رستہ بن گیا الحمدللہ, پہلے تو رستہ بھی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار میں رہتے تھے, تو ختیجہ کھانا پکا کے ان کے لیے غار میں لے کے جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب بھائی انسان کا دل تو کتنی مشقت ہے, اس وقت کھانا ہے, بالنا ہے تو پھر روٹی پکنی ہے, 4-5 گھنٹے میں تو کھانا پکنا ہے, پھر کتنی دیر لگنی ہے لے کے جانے, کتنی دیر لگنی ہے واپس آنے میں. یہ میرے بھائی بخاری مسلم کی حدیث. اللہ اکبر. حوصلہ افزائی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہی ہیں, ایسے محسوس ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل دیکھ رہے ہیں ختیجہ آ رہی ہیں. تو جبریل اللہ نے بھیجے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ ابھی غار میں داخل ہونے لگی ہیں, جب یہ داخل ہوں تو ان کو کہیے گا کہ جبریل اور اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں. سلام ہے تیری وفا پر. کیا مقصد ہے سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام ہے تیری وفا پر, سلام ہے تیری محنت پر, سلام ہے رسول اللہ سے محبت پر. عورت ہو تو ایسی ہو جیسے تم ہو, سلام ہو تم پر. اور یا رسول اللہ ان کو خوشخبری سنا دیں, موتیوں والا محل اللہ نے تیار کر دیا ہے جس کی 2 خوبیاں بیان کی انہوں نے, نہ اس میں شور ہے نہ تکلیف ہے کیونکہ وہ تکلیف سے آ رہی ہیں نا, اس میں کوئی یہ بس تھوڑی سی دیر ہے, صبر کریں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو ان تکلیفوں سے آزاد کریں گے. اور ختیجہ کا ایمان بھی کمال ایمان تھا, انہوں نے جواب بھی دیا واپس. وہ کیا کہتی ہیں, اللہ تو خود سلام ہے, میں اس کو سلام کیسے واپس کر سکتی. عقیدہ نہیں خراب ہوتا, لیکن جبریل علیہ السلام آپ پر بھی سلام ہو کیونکہ آپ میرے لیے سلام لے کر آئے. یہ کیوں اللہ نے کہا میرے بھائی, کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ صرف اس لیے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو تھپکی, محبت اور پیار کیا کرنا, تھپکی دینا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کیا کمال کے صحابی تھے. ان کو قاریوں کا سردار کہا جاتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قاریوں کا سردار. ہر صحابی کا ایک ٹائٹل ہے, ہر صحابی کا, آپ کو جو مشہور صحابہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ملے گا. وہ ٹائٹل مقصد ہوتا تھا ان کو حوصلہ دینے کا. تو یہ قرآن کمال پڑھتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے, اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ لم یکن الذین کفروا والی جو صورت ہے ابی میں تمہارے سامنے پڑھوں, کیونکہ وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. تو ابی بن کعب کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ایک دفعہ پھر بتانا کیا کہا اللہ نے. انہوں نے کہا بالکل, اللہ نے کہا ابی بن کعب کو جا کر قرآن سناؤ. اور یہ سننا تھا اللہ کی قسم. ابی بن کعب خوشی سے رونے لگ گئے. آپ بتائیں اس ذات کو, اس ابی بن کعب کو گرا سکتا ہے وہ؟ اللہ نے جس کا نام لیا, اور رسول اللہ پھر بتا بھی رہے ہیں ان کو, اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ والی صورت آپ کو, کیونکہ یہ ایک جو قرآن پڑھنے کا جن کو شوق ہوتا ہے نا, وہ ایک دوسرے کے سامنے قرآن سناتے ہیں. میں کچھ سناؤں گا پھر آپ کچھ سنائیں گے, تو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی محبت تھی ہمارے نبی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ, کمال ہے یار, جیسے ہی حوصلہ گرنے لگتا تھا ہمارے نبی فوراً اٹھا دیتے تھے. تو ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل البیت میں سے دیکھیں حدیث بیان کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا پیلو کے درخت پہ چڑھو اور میرے لیے مسواک توڑ کے لاؤ. وہ پیلو کے درخت پہ چڑھے ہیں, ہوا چلی ہے تو ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا. اب ان کی ٹانگیں بالکل پتلی پتلی, وہ کمزور تھے, بالکل پتلی ٹانگیں جب نظر آئیں لوگ ہنسنے لگ گئے, کچھ جگتے مارنے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ہو رہا ہے, فوراً آئے ہیں, کس بات کی ہنسی چڑھی ہے تمہیں, کیوں ہنس رہے ہو تم؟ بھائی بچاتے تھے اپنے بھائی کو, اللہ اکبر, اپنی امتی کو بچاتے تھے. یہ میری محنت ہے, تم اس کو معمولی سمجھتے ہو. کہنے لگے بھائی ہم تو ان کی ٹانگیں دیکھ کے ہنس پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن میزان کے اندر یہ ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ عبداللہ بن مسعود ادھر ہی ہے، علی ادھر ہی ہیں، وہ لوگ ادھر ہی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی ہے، رسول اللہ کے چند الفاظ نے فوراً ان کو کیا کیا ہے، فوراً ان کو کھڑا کر، یعنی ان کا ایمان دیکھو، ان کے ٹانگیں نہ دیکھو، ان کا جسم نہ دیکھو، ان کا ایمان بڑا قیمتی ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے فرمایا یار یہ حد ہے، اللہ کی قسم حد ہے۔ زبیر بن عوام، آپ نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اور ان کو بنی قریظہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ہر صحابی اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، لیکن بنو قریظہ والے دن رسول اللہ نے زبیر کے لیے کہا فدا کا ابی و امی یا زبیر، زبیر میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ آپ بتائیے زبیر لڑے گا کیسے اب جنگ میں، آپ یہ اندازہ کریں، وہ مر جائیں، مٹ جائیں، فنا ہو جائیں۔ اب رسول اللہ نے ہمارے لیے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ یہ کیوں کہتے تھے ہمارے نبی بھائی، کیوں کہتے تھے بھائی؟ اٹھانے کے لیے، کیونکہ پورے کا پورا مکہ یا سارے کے سارے دشمن کیا کریں، حوصلے، اور رسول اللہ کا کیا کام ہے، حوصلے۔ اگر ہم بھی اپنے مسلمانوں کے حوصلے گرا رہے ہیں، جو تھوڑا بہت دین کا، پہلے تو ہم کرتے نہیں کام، تھوڑا بہت جو کر رہا ہے اس کا کیا کرتے ہیں، اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں۔ سب سے بہترین اصلاح ہوتی ہے یا تو آپ وہ عمل بتاؤ، اے تسی غلط کرن دے تو اے صحیح ہوندا جے، یا تو یہ بتاؤ یا خود کرو۔ جو کر رہا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے، اصلاح کریں، لیکن تھوڑی سی بولے بھائی تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں۔ ایمان سے بتائیے گا میرے بھائی، جب مسجد کے اندر وہ کھانا کھونا کرتا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کا شکریہ ادا کر کے جاتے ہیں، جفا ڈالتے ہیں ان کو؟ حکومتیں آئی ہوئی ہیں، لوگ آئے ہوئے چھین رہے ہیں آپ سے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ مجلس کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، لوگ مر ہی نہیں رہے بھائی، اسی پورا ٹل مارے، مرتے ہی نہیں ہیں لوگ، اور یہاں پہ ایک لوگ ہیں صرف محبت سے، پیار سے، ثواب سمجھ کے آپ کی روٹی کھلاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم نے ان کو گلے لگا کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ہماری ڈی این اے خراب ہوگا، اللہ کی قسم، کھینچنا زیادہ ہے اور حوصلہ کم کرنا۔ آپ کو خیر کا کام شروع کرتے ہیں، کی فائدہ سے کام ہوتا ہے، پیسہ ضائع کرن ڈے ہو تسی، یار بھائی کو حل بتا دو، اس کا کیسا حل وہ بتا دو، یار نہیں کچھ کہہ سکتے میرے بھائی، کم از کم خاموشی رہ لو یار، حوصلہ ہی دے دو کسی کو۔ لیکن ہاں یہ نہیں بھولنا ہم نے، خوشامد سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، لاٹو بننے سے منع فرمایا، اتنا نہیں اٹھا دینا جیسے ہمارے یہ حکمران سارے کے سارے، ان کے آس پاس کیا ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، خوشامدی ٹولے ہی تو ہوتا ہے، جنہوں نے ان کو مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی، جو ان کو کیلے کے درخت پہ چڑھا کے رکھتے ہیں، وہ بار بار پھسل کے نیچے گرتے ہیں، وہ تھوڑی بہت ان کو خبر کو نظر بھی آ جائے نا، یہ اٹھا دیتے ہیں ان کو، وہ بڑا کمال ہو رہا ہے جی، یہ تو مخالفوں کا پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے سارے بڑے لیڈر کے آپ آس پاس دیکھیں گے 8-10 بندے ہوں گے جو کیا ہے، خوشامدی ٹولہ ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ، بڑی سننے کی بات ہے، ان کو ایک خواب آیا، وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ جنت میں بیٹھا ہے اور درویش جو ہے وہ جہنم میں بیٹھا ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کا خیال تھا بادشاہ شاید جہنم میں جائے گا اور درویش جنت میں جائے گا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ بادشاہ یہ نیک لوگوں کی اعانت کرنے والا تھا، ان کی مدد کرنے والا تھا، لیکن یہ جو درویش ہے، یہ جو عالم ہے، یہ خوشامد کرنے والا تھا، یہ ٹولہ بنتا تھا ان لوگوں کی اور ان کو چک کے رکھتا تھا تاکہ وہ اس کو چک کے رکھیں، وہ اس کے کردار اور ہنر کو نہ دیکھیں، بس اس لیے دیکھیں کہ ہماری خوشامد کر رہا ہے تو ہم تیرا خیال رکھیں گے، تو ہماری خوشامد کر رہا ہے ہم تمہارا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، خوشامد اور بیجا تعریف سے بچو، یہ تو ذبح کر دینے والی ہے۔ انسان گردن میں سریا پتہ کون ڈالتا ہے؟ ہمارے لوگ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی معذرت کے ساتھ میں صرف اپنی مثال دے رہا ہوں، استغفر اللہ، پلیز اللہ کرے غلط نہ لیں آپ، اللہ شیطان سے میں محفوظ رکھے۔ ویسے سانوں کوئی ویسے لفٹ بندہ نہ کرائے گا، میری پراڈو ہو نا، ابھی 2 پراڈو باہر کھڑی ہوں، پیچھے 2 گڈیاں، آگے 2 گڈیاں، 15 پیچھے گارڈ میرے پیچھے کھڑے ہوں، تسی میں نے سر تے چک لینا ہے، چکنا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایمان سے بتانا، چکو گے کہ نہیں چکو گے؟ ویسے کیا کہتے ہیں، ابے لیڈر تو عمر بن خطاب تھے جو پیوند والے کپڑے پہن کے جاتے تھے، جب ایسا کوئی آ جاتا ہے اندی گھر والے نوں سندا سی کو سنیے، کمال ہے یار۔ یہ منافقانہ رویہ جو ہوتا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو خراب کیا ہے، ان کو اتنا اٹھا دیا ہے میرے بھائی، اب وہ اتنی سی بھی غلطی کر دیتے ہیں فوراً گرا بھی دیتے ہیں، اتنی سی غلطی ہوتی ہے فوراً گرا دیتے ہیں، اس لیے دین نے اسے منع فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آخر میں بس یہ اصول بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے سارا کام کیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا بھائی، آپ کے جتنے بھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں رسول اللہ کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کی ذات یا ذاتی خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں یہ منع ہے، جب آپ کسی کے کام، رویے، ہنر کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ افزائی کہتے ہیں، بڑی سننے کی بات ہے۔ جب آپ کہتے ہیں او میرا شہزادہ پتر، او ہڈرام ہے، حالانکہ
کسی کام نہ کہا دشمن اناج کا ہے، لیکن کیا ہے، او میرا شہزادہ پتر، یہ آپ نے صرف اس کی ذات کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ تو چودھری دا منڈا ہے، ساڈے تھلے چار پراڈو خلیوندا منڈا ہے، اس لیے تو کمال ہے، اس لیے اس کو لگتا ہے میں کچھ بھی نہ کروں تو میں کمال ہوں۔ آپ میرا بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور حوصلہ افزائی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے کام کی وجہ سے اسے تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کو یہ لگے میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہاں اس کام کی وجہ سے میں کمال ہو گیا ہوں، اس ہنر کی وجہ سے میں کمال ہو گیا ہوں۔ ابو بکر کو لقب ملا ہے ان کی سچائی کی وجہ سے، عمر کو لقب ملا ہے ان کی دلیری کی وجہ سے، عثمان کو لقب ملا ہے ان کی خیرات کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ کسی کے کام اور رویے کو جب آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حوصلہ افزائی۔ جب آپ کسی کی ذات کو، کسی کے صرف قبیلے کو، کسی کے نین نقش بڑے خوبصورت ہے، صرف اس کو فوکس کر کے آپ جب تعریفیں کرتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ اور یاد رکھیں ہمارے نبی نے خوشامد سے منع فرمایا، غلوف سے۔ کسی کو یہ کہہ دینا نا آپ کا کوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یار میں نے لنڈن کا کوٹ دیکھا، اٹلی کا کوٹ دیکھا، پوری دنیا پھرے لیکن ایسا کوٹ نہیں دیکھا، ہاں یہ ٹو مچ ہو گیا۔ اب میں سمجھوں گا جیسے دنیا میں کسی کے پاس میرے جیسا کوٹ، ہاں نہیں ایسے، بس اچھا لگ رہا ہے بھائی، اللہ آپ کو مزید اچھا دے، بس خلی ولی سائڈ پہ ہو جاؤ، اوقات میں رکھو اس کو، شوخہ نہیں کرنا کسی کو، شوخہ ہم کرتے ہیں۔ اس لیے 4 اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ پہلا اصول، آپ کی جب کسی کو تعریف کرے تو وہ واضح ہونی چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ مثلاً جیسے میں نے مثال دی، او میرا شہزادہ پتر، یہ نہیں کہنا میرا شہزادے پتر نے آج کھانا کھا کے پلیٹ دھو دی ماشاءاللہ، یہ اچھی تعریف، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے بیچ میں کیا کیا ہے؟ پن پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے تو شہزادہ ہے، یہ نہ کیا تو شہزادہ شدہ کوئی نہیں ہے تو۔ دوسری مثال بڑی اہم بات ہے، مختصر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جملہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ایک جملہ بس بولتا ہے، سلام ہو آپ پر، بس آپ نے مختصر رکھنا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ بھئی آپ نے کوڈ فلاں جگہ سے لیا، فلاں جگہ سے فلاں ہے، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، کہ سیلفی لے لو، میں ویڈیو بناتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کرنا، مختصر رکھنا ہے۔ مختصر چاہے ڈانٹ ہو بندہ برداشت کر جاتا ہے، مختصر اگر تعریف بھی ہو تو بندہ شوخہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات، جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں تو اس میں نمک نہ ڈالیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ رسگلہ دیں، نمک نہ ڈالیں بیچ میں یار، کیونکہ بڑی مشکل سے نا ہماری زبان کے اوپر کچھ چھالا چھولا پڑ جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہم کسی کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں لیکن ایک دم سے یاد آتا ہے انہوں تھلے رکھنے دے، پر وڈنے نے، تو فوراً بیچ میں نمک بھی ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کے بیٹے نے کوئی اچھا کام کیا ہے، ماشاءاللہ آج لگتا سورج مشرق تو نکلے ہے، کیا بات ہے یار، نہ اب آپ نے تعریف بھی کی ہے لیکن ساتھ میں اس کو تھوڑی سی سنا بھی دی ہے۔ جیسے تمہاری بہن نے کیا ہے نا، آج تم نے بھی ویسے ہی عمل کیا ہے۔ نہیں بھائی، تعریف کرنی ہے صرف اسی کی کر دو، اور اس کے اندر کوئی بیچ میں نمک نہ ڈالو، منفی تبصرہ بیچ میں شامل نہ کرو، کوئی طنز شامل نہ کرو۔ حوصلہ افزائی مطلب حوصلہ افزائی۔ اور چوتھی بات، یہ سارا کچھ آپ کریں بھی لیکن جب بار بار کریں پھر بھی بندہ شوخہ ہو جاتا ہے، بار بار نہیں کرتے، یعنی ہر دوسرے دن آپ اس کو حوصلہ افزائی دینے لگ جائیں، بھائی 2-3 ہفتے کے بعد پھر ایک دفعہ ہو جاتا ہے، 2-4 ہفتے کے بعد پھر ایک دفعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بچوں کو چاہے کبھی باپ کی حوصلہ افزائی کر دیں یار۔ اکثر باپ جب گھر میں آتا ہے کم ہو گیا، اے نہیں لے کے آئے تسی، اور رہ گیا تھوڑا بل رہ گیا، تہاڈی وجہ تو انج ہو گیا، تہاڈی وجہ تو انج ہو گیا، یار کبھی کبھی آپ یہ جملہ بول دیں، ابا جان اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کمال کی محنت کرتے ہیں آپ ہمارے لیے، اللہ کی قسم ابے کی یہ سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ کمائی، سب سے بڑی کمائی۔ ایک جملہ سننے کے لیے اللہ کی قسم میں نے باپ دیکھے وہ ترس جاتے ہیں، مائیں یہ جملہ سننے کے ترس جاتی ہیں، ہم ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کی حوصلہ افزائی 3 گھنٹے لگا کے یار اس نے کھانا بنایا آپ کے لیے، تو آپ لیٹ کی تو اس کی جو ہے نا وہی تبصرہ کرتے ہیں، لیکن تو لیٹ لے آئی ہیں، تو جلدی کیوں نہیں پکاؤندی، کی ویلی بیٹھی رہندی ہیں، کتنے بیٹھی رہندی ہیں، یہ نہ کریں میرے بھائی، 3 گھنٹے لگائے یار اس نے، محنت کی آپ کے لیے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی الفاظ بولتے ہیں، یقین کریں لوگوں کو اس کی تھوڑ ہے، گرانے والے کافی ہیں بھائی، ان کی چنتا نہ کریں آپ اٹھانے والے بنیں، ایمان والا اٹھاتا ہے اور شیطانی وصف نہ اختیار کرے میرے بھائی۔ اصلاح بھی کرنی ہے تو ہم نے اس کا اصول پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بھائی پہلے بھائی کی خیر بیان کریں پھر کسی شر کی طرف جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مثبت انداز میں خوشامد سے پاک ہو کر اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔